لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. صلوات پڑھ دیں. آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر توقیر حسن صاحب مرحوم ابن فریاد حسین صاحب کی روح کو ایصال کر دیں. ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد اور آل محمد. عزیزان گرامی، اولاً شکر ہے اس پروردگار کا کہ تھوڑی دیر پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مجلس نہیں ہو سکتی تھی. دنیا کی کوئی چیز مجلس حسین کو روک نہیں سکتی. اثر مجمع پہ پڑ سکتا ہے، آنے والوں پر پڑ سکتا ہے، لیکن تھوڑی دیر پہلے کیفیت واقعی ایسی تھی کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. مگر شکر ہے پروردگار کا کہ اس نے اتنا موقع فراہم کر دیا کہ نہ بانی مجلس مایوس ہونے پائے، نہ ذاکر مایوس ہونے پائے، نہ سامعین مایوس ہونے پائے. بہرحال مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک ایسا فقرہ جو تقریباً اور جگہ کے شیعوں کو باقاعدہ یاد ہو یا نہ ہو، مگر اہل جلال پور کے شیعوں کو باقاعدہ یاد ہے کہ کوئی ایسی شب جمعہ نہیں گزرتی جس میں حدیث قصہ کی تلاوت آپ نہ کرتے ہوں اور یہ فقرہ نہ دہراتے ہوں. چونکہ مجلس 40ویں کے عنوان کے تحت عالم وجود میں آئی، لہذا بنیادی ہدف یہ ہے کہ کچھ باتیں بنام اصلاح
پہنچ جائے، اور ظاہر ہے کہ اصلاح نہیں کہلاتی جب تک اسے فضائل آل محمد کا ساحل نہ مل جائے۔ لہذا کچھ باتیں بالکل واقعی دونوں زاویوں سے مرتب کر کے اپنے سننے والوں کے حوالے کرنا ہے۔ گفتگو یہیں سے شروع کر رہا ہوں، اور ایک انسانی نفسیات اور پوری دنیا کی نفسیات، بلکہ پوری مخلوق پروردگار کی نفسیات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی ناکام نہیں ہونا چاہتا۔ ہر آدمی کی پہلی خواہش یہ ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ اس کے لیے نہ مذہب کی شرط ہے، نہ ملت کی شرط ہے، نہ گورے کی شرط ہے، نہ کالے کی شرط ہے، نہ غریب کی شرط ہے، نہ امیر کی شرط ہے، بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک جملے کا اضافہ کر دوں کہ نہ انسان کی قید ہے، نہ حیوان کی قید ہے۔ دنیا میں جتنی مخلوق پروردگار ہے وہ ایک خواہش، ایک چیز اپنے دل میں رکھتی ہے، اسے واقعی کامیابی کہا جاتا ہے کہ وہ ناکام نہیں ہونا چاہتا، اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ جو آدمی کامیابی کے لیے محنت کر رہا ہے اسے تو کامیاب ہونے کا حق ہی اللہ نے دیا ہے، جو کوئی محنت نہیں کر رہا ہے وہ بھی ناکام نہیں ہونا چاہتا، وہ بھی اپنے اعتبار سے کامیاب ہی ہونا چاہتا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، ایک شاعر، کون ایسا شاعر ہے جو شاعری کی دنیا میں ناکام ہونا چاہتا ہو؟ کون ایسا ذاکر ہے جو مجلس کی دنیا میں ناکام ہونا چاہتا ہو؟ یعنی ہر دل کے اندر یہ تمنا پائی جاتی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، کوئی ناکامی کا منہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ ایک الگ بات ہے، زاویہ فکر الگ الگ ہے۔ میں دو مثالیں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، ایک محاذ سے، ایک میدان سے۔ زاویہ فکر الگ الگ ہے، زاویہ نظر الگ الگ ہے۔ ایک گروہ جسے، توجہ چاہتا ہوں، کامیابی سمجھتا ہے، دوسرا گروہ اسی کو ناکامی سمجھتا ہے۔ توجہ دے آپ، مقدمہ بڑی جلدی مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک گروپ یا ایک گروہ جسے کامیابی سمجھتا ہے، دوسرا گروپ اسے ناکامی سمجھتا ہے۔ کیسے اسلام کی وہ عظیم ترین جنگ آپ کی نظروں کے سامنے ہے جسے جنگ احد کہا جاتا ہے، کہ اس جنگ میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ ایک آواز بھی بلند کر دی گئی، اور اسلام کی بڑی قداور شخصیتیں میدان چھوڑ کر جانے لگیں۔ تو جب وہ چھوڑ کر میدان جا رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی کیوں جا رہے ہو؟ آپ تو لڑنے آئے تھے، آپ تو شہید ہونے آئے تھے، لفظ بدل رہا ہوں، آپ تو کامیاب ہونے آئے تھے۔ تو انہوں نے مسکرا کے کہا، اس وقت چلے ہی جانے میں کامیابی ہے۔ اس وقت میدان چھوڑ کر نکل ہی جانے میں کامیابی ہے، اس لیے کہ اگر جان بچی رہ گئی تو پھر کامیابی کی طرف دیکھ لیں گے، ابھی تو جان بچا لینے میں کامیابی ہے۔ میں بہرحال مایوس تو نہیں ہوا، آگے بڑھ کے ان چند افراد سے پوچھا کہ جو جنگ کر رہے تھے، جن کا خون بہہ رہا تھا، جو زخموں پر زخم کھائے چلے جا رہے تھے، مگر ان کے ثبات قدم میں ذرہ برابر، توجہ چاہتا ہوں، لغزش نہیں آئی تھی، پائے استقلال میں کوئی کمی نہیں آ رہی تھی، وہ زخموں کو واقعی زخموں کو دبائے ہوئے لڑ رہے تھے۔ میں نے کہا بھئی بقیہ لوگ تو چلے گئے، آپ کیوں میدان میں ڈٹے ہوئے؟ توجہ چاہتا ہوں، بقیہ لوگ تو چلے گئے، آپ میدان میں کیوں ڈٹے ہیں؟ آپ بھی چلے جائیے۔ انہوں نے مسکرا کے کہا کہ اگر جان چلی گئی تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ آپ زاویہ فکر پہچانے،
کچھ لوگ وہ ہیں جو میدان سے چلے جانے میں کامیابی سمجھ رہے ہیں، کچھ لوگ جان دینے میں کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ بھی چلے جائیے، کہا اگر شہید ہو گئے تو اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے، قرآن حیات کی ضمانت لے رہا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اب آپ آئیے ایک چھوٹا سا منظر اور آپ کو دکھاؤں، اور اس کے بعد 6 فائدے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ بالکل ایک نیا مضمون میں نے یہاں کے لیے تیار کیا، اسے اپنے سننے والوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، پچھلی ساری باتوں سے بچتے ہوئے۔ ایک محاذ اور آپ کے حوالے کروں، علی کا چاہنے والا، توجہ چاہتا ہوں۔ ابھی میں نے کہا نا کہ ہم نے شکر اس لیے ادا کیا کہ اللہ نے اتنا موقع فراہم کر دیا کہ مجلس ہو جائے، مگر علی کے چاہنے والوں کا مرحلہ یہ نہیں ہے، یہ بارش چھوڑ دیجئے، خون کی بارش بھی ہوتی رہے تو یہ دار پہ جانے کے لیے تیار ہے کہ یہی کامیابی ہے۔ توجہ دیا، ان کی منزل الگ ہے، ان کا مرحلہ الگ ہے۔ تاریخ نے ایک رخ لکھا ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، تاریخ کا یہ فقرہ ہے، میرا نہیں ہے۔ تاریخ نے بڑی ذمہ داری سے لکھا کہ جب جناب میثم تمار کو دار پر چڑھا دیا گیا تو ظاہر کہ وہ مولا کی حدیثیں بیان کر رہے ہیں، ظالم مجبور ہو گیا زبان کاٹنے کے اوپر، جبکہ پہلے اس نے فیصلہ لیا تھا کہ میں قول علی کو غلط ثابت کر کے رہوں گا۔ بہت توجہ، پہلے ظالم نے یہ طے کر لیا کہ میں علی کے قول کو غلط ثابت کر کے رہوں گا، مگر علی کے چاہنے والے کا کمال تھا کہ وہ طریقہ اختیار کیا کہ قول مولا غلط نہ ہونے پائے۔ یہی ہے علی کی محبت کا مرحلہ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ آپ یقین کریں، یہ تو میں ادھر جانا نہیں چاہتا، ورنہ جس دور میں مولا علی نے جناب میثم تمار کو یہ خبر دی تھی کہ فلاں درخت پر تمہیں سولی دی جائے گی یا میری محبت میں تمہاری زبان کاٹی جائے گی، تو قیصر عباد جیسا ہوتا تو مولا کے قدموں کو تھام لیتا، مولا پوری کائنات تو آپ کے تابع ہے، کوئی تعویذ دے دیجئے کہ میں اس ساری پریشانیوں سے بچ جاؤں۔ ہائے ہائے، نہیں توجہ دے آپ، مولا کوئی تعویذ دے دیجئے، کوئی ورد بتا دیجئے، کوئی دعا بتا دیجئے کہ یہ پریشانی میرے پاس آنے نہ پائے۔ مگر مولا کی زبان سے پریشانی سن کر پریشانی کا انتظار کرنا، یہ محبت علی کا کمال ہے۔ یہ عام انسان کے اندر یہ بات نہیں پائی جاتی۔ کمال میثم تمار یہ تھا، برابر ذاکرین پڑھا کرتے ہیں کہ اس درخت کو جا کر سینچا کرتے تھے، اور جب کسی نے پوچھا تو ساری حقیقتوں کو منکشف کر دیا۔ کمال یہ ہے کہ کہیں سے کوئی رواداری نہ آنے دی۔ توجہ دیا، پوری تاریخ آپ کی نظروں کے سامنے، تو میں نے کہا 2 ہی منظر ایک آپ کے حوالے کر چکا اور اس کے بعد دوسرے پر آ گیا، اور اس کے بعد 6 فائدے اور بات کو تمام کر دوں گا۔ کہا کہ کیوں ان کی زبان کاٹ رہے ہو؟ بھئی ظاہر ہے کہ تم بھی کلمہ پڑھ رہے ہو اور وہ بھی جو کچھ سنا رہے ہیں، کلمے کو وہیں سے حیات مل رہی ہے۔ نہیں توجہ چاہتا ہوں، وہ جو دار سے سنا رہے ہیں کلمے کو حیات وہیں سے مل رہی ہے، اور کلمہ تم بھی پڑھ رہے ہو، تو یہ زبان کیوں کاٹ رہے ہو؟ کہ اگر مجھے کامیاب ہونا ہے تو زبان کاٹنی پڑے گی۔ میں نے کہا ایک ہی میدان، ایک ہی محاذ، زاویہ فکر بدلا ہوا ہے۔ کہا کہ اگر مجھے کامیاب ہونا ہے تو زبان کاٹنی پڑے گی۔ میں نے ان سے بڑھ کے کہا سرکار آپ ہی چپ ہو جائیے تاکہ زبان تو بچی رہ جائے، کہ اگر کٹ گئی زبان تو یہی کامیابی ہے، بچی رہ گئی تو یہی ناکامی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ آئیے اس چھوٹے سے مقدمے کے بعد پھر پلٹ کر آئیے۔
میں نے مولا کا جو فقرہ اپنے بیان کا سرنامہ بنایا اس کے ترجمے سے بھی آپ اچھی طرح باخبر ہیں، مجھے ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مگر ظاہر کہ رسماً ترجمہ نہ کروں گا تو میرے 2-4 دوست یہاں ہیں، وہ بعد میں مجھے ترجمہ بتانا شروع کر دیں گے محبت میں، شفقت میں، لہذا صرف ضمناً ترجمہ کیے دے رہا ہوں۔ واللہ فزنا، قسم ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ توجہ دے، آپ ہمارے منور بھائی بیٹھے ہیں، آپ ان سے ذاکرین کی نفسیات پوچھئے گا۔ میں شعراء کی بات نہیں کر رہا ہوں اور علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ظاہر ہے کہ بہت آگے کی منزل کا نام ہے۔ ذاکرین کی بات آپ کو بتاؤں، اب تو خیر دھیرے دھیرے سالانہ مجلسیں آہستہ آہستہ ہمارے علاقے سے مفقود ہونے لگی، اس لیے کہ سالانہ مجلسوں میں نہ وہ بات رہ گئی نہ وہ کیفیت رہ گئی، بہت توجہ بقیہ مجلسوں نے اس کی خانہ پوری کر دی، ایسا نہیں کہ سلسلہ رکا ہے، مگر سالانہ مجلسیں جب ہوتی تھی اور میں بھی اس میں شرکت کرتا تھا تو ہر ذاکر یہی دعا کرتا تھا کہ یا اللہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں بھی کرتا تھا یا اللہ میں کامیاب ہو جاؤں، جبکہ دعا اس سلیقے سے بھی کی جا سکتی تھی، پروردگار جتنے آئے ہیں سب کی آبرو تو بچا لے، پروردگار جتنے لوگ آئے ہیں سب کی آبرو بچا لے، سب کامیاب ہو جائے۔ مگر اب لفظوں کو اگر محسوس کر لیجئے گا تو حق مجلس ادا ہو جائے گا۔ آپ یقین کریں کیوں میں اپنی کامیابی کی دعا کر رہا تھا؟ اس لیے کہ مجھے اپنے مضمون کے بارے میں تو معلوم تھا کہ مجھے کیا پڑھنا ہے اور کہاں سے لایا ہوں۔ آپ یقین کریں مجھے اپنے مضمون کے بارے میں تو معلوم تھا کہ مجھے کیا پڑھنا ہے، میں کہاں سے لایا ہوں، مگر دوسرے کے مضمون کے بارے میں ذرہ برابر علم نہیں تھا۔ بھئی اسی کو علی کہا جاتا ہے کہ علی نے خالی اپنی کامیابی کی بات نہیں کی، واللہ فزنا وفازا شیعتنا، خالی علی نے اپنی کامیابی کا اعلان نہیں کیا بلکہ اپنی کامیابی کے ساتھ وفازا شیعتنا، اور میرے شیعہ کامیاب ہو گئے۔ یعنی مولا کہتے ہیں واللہ فزنا، اور یہ لفظ بھی اس پہ غور کریں گے آپ، بات واللہ سے شروع کیا مولا نے، ورب الکعبہ تک لے آئے، دو کامیابی کا تذکرہ بیچ میں رکھا، قسم کا حصار دونوں طرف سے بنایا، اور فرمایا دونوں طرف سے قسم کا حصار بنایا۔ ظاہر ہے کہ واللہ کی لفظ ہے، ورب الکعبہ کی بھی لفظ ہے، تاکہ یہ کامیابی کہیں سے کوئی مشکوک نہ سمجھے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ اب آپ آئیے، جب ظاہر ہے کہ یہ فقرہ مولا نے کب کہا؟ میں نے کہا 6 فائدے پڑھوں گا چاہے وقت کہیں بھی چلا جائے۔ یہ 6 فائدے مجھے اپنے مجمع کے حوالے کرنا کہ جب یہ سارے لوگ چادر کے نیچے جمع ہو گئے، مجھے حدیث قصہ نہیں سنانی ہے، صرف وہ فائدہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں جس کی طرف ہم بہت کم متوجہ ہیں، اور اس کی طرف ظاہر کہ متوجہ ہونے کا کوئی ایسا مرحلہ سامنے نہیں آیا، ورنہ حقیقتیں بالکل ظاہر ہیں، واضح ہیں، اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ کب؟ جب یہ سارے لوگ چادر کے نیچے جمع ہو گئے اور تطہیر کا الہی تحفہ آل محمد کے حصے میں آ گیا۔ توجہ دے آپ، تب میرے مولا نے رسول اللہ سے یہ پوچھا، یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں کہ ہمارے یہاں جمع ہونے کا مرحلہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ لفظ پہ غور فرمائیں، ورنہ ٹھیک ہے تطہیر نازل ہو گئی، یہ مطمئن ہو جاتے، سارا مسئلہ ختم ہو جاتا، پوری عظمتوں کا پورا مرحلہ ان کا تھا، مگر مولا نے پوچھا۔ یہ سب جانتے ہیں کہ خود مولا نے یہ بات سوال پوچھی پیغمبر اسلام سے کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا ہے مرتبہ ہمارے یہاں جمع ہونے کا؟ تو اب ظاہر ہے کہ وہ زبان جس پہ ما ینطقو کا پہرا لگا تھا، وہ نبی جو بغیر وحی الہی کے کلام نہیں کرتا تھا، اس کی زبان صداقت پر کچھ فقرے آئے ہیں، وہ فقرے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں
کہ ما ھذا خبرنا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع، توجہ چاہتا ہوں، فیہ جمع من شیعتنا، اگر سرکار یہی فقرہ کہہ کے آگے بڑھ جاتے تو ہم سب پھنس جاتے۔ کیوں پھنس جاتے؟ اس لیے کہ جتنا آسان، ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد، آج کے دور میں جتنا آسان ملنگی ہونا ہے اس سے کہیں زیادہ دشوار شیعہ ہونا ہے۔ نہیں، میں نے ایک لفظ آپ کے حوالے کی، ملنگی ہونا بہت آسان ہے اور شیعہ ہونا بہت مشکل، بہت دشوار ہے۔ بھئی دونوں میں بنیادی فرق بھی یہی ہے کہ ملنگی ہونے کے لیے خالی مولا کو ماننا ہے، اور شیعہ ہونے کے لیے جب تک مولا کی نہ مانی جائے تب تک شیعت کا دروازہ کھلتا نہیں۔ اب آپ سمجھے کہ کیوں ادھر سے لوگ ادھر بھاگ جا رہے ہیں، ادھر جانے میں آسانی، توجہ دے آپ۔ اور ہر آدمی ظاہر ہے کہ آسانی کی طرف بھاگنا چاہتا ہے، یہ تو بعد میں جب رزلٹ آئے گا تب سمجھ میں آئے گا نا کہ نقل کر کے پاس ہونے والوں کو نوکری ملتی نہیں جلدی۔ توجہ چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ آپ یہ بتائیں، تو پیغمبر نے کیا کہا؟ وَفِيهِ جَمْعٌ مِّن شِيَّتِنَا، اور اس بزم میں میرے شیعہ جمع ہوں۔ تو خالی لفظ شیعہ نہیں کہا، وَمُحِبِّينَ، تاکہ مولا کے چاہنے والے محروم نہ رہنے پائیں۔ کہ مانا ہم یہ خود اقرار کرتے ہیں کہ ہم شیعہ کے شرائط پر 1% بھی کھرے نہیں اترتے، یہ طے ہے۔ جتنے شرائط شیعہ کے بتائے جاتے ہیں اگر نماز جمعہ وغیرہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جائے تو کتنے لوگوں کو نماز جمعہ شروع کرنے سے پہلے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، آپ یقین کریں۔ تو شیعہ ہونا واقعی بڑا مشکل ہے، مگر پیغمبر نے مسئلہ حل کر دیا۔ وَفِيهِ جَمْعٌ مِّن شِيَّتِنَا وَمُحِبِّينَا، توجہ دے آپ، پیغمبر نے محبینہ کی لفظ رکھ کر ہماری آبرو بچا لی کہ ہم کچھ نہ سہی مگر اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اب جلدی جلدی 6 فائدے آپ کے حوالے کر دوں۔ فِيهِ جَمْعٌ مِّن شِيَّتِنَا وَمُحِبِّينَا، جہاں ہمارے شیعہ جمع ہوں یا ہمارے چاہنے والے ہمارے محب جمع ہوں، اور اس بزم میں یہ حدیث قصہ دیکھیے یہاں بھی جو آیا ہے مجلس میں وہ اسی لیے آیا ہے کہ کامیاب ہو کے جائے، ناکام ہو کے نہ جائے۔ میں 6 لفظیں جلدی جلدی آپ کے حوالے کر دوں گا، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، ٹھیک ہے؟ کہ جس بزم میں یہ حدیث قصہ پڑھی جائے اور میرے شیعہ جمع ہوں، میرے چاہنے والے محب جمع ہوں، 6 فائدے، پوری تفصیل ہے جس کا اجمال آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ نزلت علیہم الرحمہ، یہ ذاکر نہیں کہہ رہا ہے، یہ راوی نہیں لکھ رہا ہے، توجہ دے آپ، پھر جملہ دہرا رہا ہوں، یہ کسی مقرر کا بیان نہیں ہے۔ نزلت علیہم الرحمہ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کی زبان پہ ما ینطقو کا پہرا لگا ہے کہ اس بزم پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ تو اگر رحمت پروردگار کا نزول چاہتے ہو تو کچھ پڑھو نہ پڑھو، حدیث قصہ پڑھو تاکہ رحمت پروردگار سے آئے۔ نزلت علیہم الرحمہ، ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ پہلا فائدہ یہ نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کیا نازل ہوگی؟ جی، حالانکہ میں ہوتا ہوں تو سرکار کو مشورہ دیتا، حضور روٹی نازل کرنے کی بات کریے، سالن نازل کرنے کی بات کریے، رحمت وحمت تو آتی ہی رہتی ہے، اس کے لیے کیا پریشانی ہے؟ پیغمبر فرماتے نزلت علیہم الرحمہ۔ میں اپنے علماء سے، اپنے بزرگوں سے معذرت چاہتے ہوئے بات اپنے نوجوانوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس کی طرف
ذرا سا متوجہ ہو جائیں بزرگ مجمع تو متوجہ ہے۔ پہلا فائدہ کہ نزلت علیہم الرحمہ، دوسرا فائدہ وحفت بہم الملائکہ، توجہ دے آپ، وحفت بہم الملائکہ، جتنی دیر یہ بزم آباد رہے گی پوری بزم کو معصوم فرشتے اپنے حصار میں لیے رہیں گے۔ آپ اس پہ واقعی غور کریے گا، وحفت بہم الملائکہ، ملائکہ اپنے حصار میں لیے رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ عصمت کے حصار میں رہو تو کچھ پڑھو نہ پڑھو۔ توجہ دیا، میں نے کہا 6 فائدہ پڑھنا تھا جس میں سے 2 فائدہ آپ کے حوالے کر چکا۔ وحفت بہم الملائکہ، ظاہر ہے کہ ملائکہ اپنے حصار میں لیے رہیں گے، تو اگر چاہتے ہو کہ فرشتوں کے حصار میں رہو تو واقعی حدیث کے ساتھ پڑھتے رہو۔ اب تیسرا فقرہ، یہ پوری گفتگو کی جان ہے، اگر یہ پہنچ گیا تو آپ یقین کریں میں یہ سمجھ لوں گا کہ میرا آنا واقعی کامیاب ہو گیا۔ پہلا فائدہ میں نے آپ کے حوالے کیا، نزلت علیہم الرحمہ۔ دیکھیے بڑی مشکل سے یاد کیا ہے، ایسے کتاب دیکھ کے روانی سے پڑھنا آسان ہے، لیکن بیچ میں توڑ توڑ کے پڑھنا، توجہ دیا۔ وحفت بہم الملائکہ، دوسرا فائدہ فرشتے اپنے حصار میں لیے رہیں گے۔ تیسرا فائدہ واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا، اب پیغمبر کہہ رہے کہ اس بزم پر فرشتے اس وقت تک استغفار کریں گے جب تک کہ وہ بکھر نہ جائیں، جب تک کہ وہ بزم واقعی برخاست نہ ہو جائے، لوگ الگ نہ ہو جائیں۔ الی ان یتفرقوا کا ترجمہ تفرقے سے نہ کریے گا، ورنہ آج کے دور میں ہوتا یہی ہے کہ جتنی دیر تک حدیث کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں تب تک تو ٹھیک رہتے ہیں، بعد میں تفرقے ہی میں پڑ جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ تو تیسرا فائدہ جو پیغمبر نے بتایا، میں نے کہا یہ کسی ذاکر کا فقرہ نہیں ہے، یہ کسی مورخ کا لکھا ہوا فقرہ نہیں ہے، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا، اور اس وقت تک فرشتے استغفار کرتے رہیں گے۔ آپ یقین کریں دنیا میں کسی کی نجات ممکن ہو یا نہ ہو مگر ہماری مشکل نہیں ہے، نہیں توجہ چاہتا ہوں، دلیل لا رہا ہوں کہ ہماری مشکل نہیں ہے، ہمیں نجات کے لیے کچھ نہیں کرنا، حدیث قصہ ہم پڑھیں گے، فرشتے ہماری طرف سے استغفار کریں گے، خدا کیا عصمت کی مغفرت بھی قبول نہ کرے گا؟ ہماری قبول کرے نہ کرے مگر اگر فرشتے استغفار کریں۔ لہذا اگر چاہتے ہو کہ فرشتے تمہاری طرف سے یعنی تمہارے لیے استغفار کریں تو اب ضروری ہے کہ حدیث کے ساتھ پڑھو۔ 3 فائدے میں نے آپ کے حوالے کر دیے۔ میں مجمع سے معذرت چاہتا ہوں کہ واقعی بالکل عام دنیا سے میں نے گفتگو کو آج آپ کے حوالے کیا، مگر ضرورت یہی تھی کہ یہ بات مجمع تک پہنچا دی جائے کہ لہم کہ واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا، تیسرا فائدہ کہ فرشتے استغفار کرتے رہیں گے۔ اب آپ آئیے 3 آخر کی باتیں، اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا منظر، اور اس کے بعد مسائب، ایک بلند ترین صلوات عظمت محمد اور آل محمد۔ یہ فائدہ یہیں پر رکا نہیں، ٹھیک ہے، اور بھی لفظیں ہیں ساتھ میں ذرا سا فاصلے کے بعد، یہ پہلے ہے، اس کے بعد دوسرے مرحلے میں، اور وہ بھی پیغمبر نے کیسے، جب مولا نے یہ بات پوچھی تو کہا والذی بعثنی بالحق نبیا، یعنی نبی نے پہلے بات قسم سے شروع کی تو علی نے بھی قسم ہی کھا کے بات کو آگے بڑھایا۔ توجہ دیا، نبی نے خود یہ بات قسم کھا کے کہی، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ ٹھیک ہے، اب آپ آئیے، کیا ہے
کہ جہاں جس بزم میں یہ حدیث کے ساتھ پڑھی جائے گی تو جو بھی صاحب ہم ہے الا وفرج اللہ ہما، یعنی جو ہم اور غم کہیں دور نہ ہو رہا ہو، نبی کہہ رہے ہیں کہ حدیث کے ساتھ پڑھو تاکہ ہم و غم دور ہو جائے. یہ نبی کا کیا ہوا وعدہ ہے. الا وفرج اللہ ہما، توجہ چاہتا ہوں. اور اس کے بعد ولا مغموم الا وکشف اللہ غما، کوئی ایسا غم نہیں ہے جو ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے سے دور کیا نہ جا سکے. مگر اب درمیان میں ظاہر ہے کہ ہوا کیا وہ آپ کو بتا دوں. آپ نے سنا ہوگا یہ نیوز، اور ممکن ہے کہ یہ بات میں نے کبھی پڑھی بھی ہو، اس لیے کہ یہ ایسی لفظ ہے کہ ہر ذاکر تھوڑی دیر کے لیے انٹرول کے طور پر اسے یوز کر لیتا ہے، تو آج میں بھی اسے یوز کی لے رہا ہوں. ایک فقیر مر گیا. دیکھیے سب سے بڑی واقعی ہمارا عالمیہ کیا ہے، ایک فقیر کا انتقال ہو گیا. تو جتنے ٹی وی والے تھے سب جمع ہو گئے. صاحب بڑی ناکارہ حکومت ہے، اتنی ناکارہ حکومت ہے کہ فاقے سے مر گیا، فاقے سے مر گیا، فاقے سے مر گیا. سارے لوگ چلا رہے، صاحب فاقہ کر کے مر گیا. تو جس بستر پہ وہ لیٹ کر مر گیا تھا، جب اس بستر کو اٹھایا گیا تو خالی 2,000 کی نوٹ گر رہی تھی. تو اب ٹی وی والے تو بیان بدلنے میں بہت ماہر ہوتے ہیں نا، ان سے بڑا ماہر کون ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ تو مطلب ایک بلی کے باپ نہیں ہے، کئی بلیوں کے باپ ہیں. تو اب کسی نے پوچھا صاحب ابھی تک تو آپ بیان دے رہے تھے کہ بھوک سے مر گیا، اور یہ 2,000 روپے کی نوٹ گرے، کہ لیکن اصل میں بڑا کنجوس تھا، اسے کھانا چاہیے تھا. دیکھیے پھر جملے کو دوہرا رہا ہوں، ہماری کمی کیا ہے کہ نسخہ ہمارے گھر میں ہے، علاج ہم کہیں اور تلاش کر رہے ہیں. کون ایسا گھر ہے جہاں وظائف الابرار نہ ہو؟ کون ایسا موبائل ہے جس میں حدیث قصہ نہ ہو؟ تو واقعی نسخہ ہمارے گھر میں موجود ہے اور ہم علاج باہر تلاش کر رہے ہیں. اس کے بعد تیسرا فقرہ وہ بھی آپ کا جانا پہچانا، کیا کہ کوئی ایسی حاجت نہیں ہے الا وقضى الله حاجتا، یعنی اگر چاہتے ہو کہ حاجت پوری ہو جائے تو نبی سند دے رہے ہیں، پڑھو حدیث کے ساتھ. یہ کوئی ذاکر کی سند نہیں ہو، بار بار یہ فقرہ دہرا رہا ہوں کہ نبی سند دے رہے ہیں. اگر دعا نہیں قبول ہو رہی، حاجت نہیں پوری ہو رہی ہے تو کہیں جاؤ نہ جاؤ، حدیث کے ساتھ چند لوگوں کو بلا کر پڑھوا لو، پڑھ لو، اکیلے پڑھ لو، حاجت اللہ پوری کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ 6 فائدہ پیغمبر نے بتایا. توجہ چاہتا ہوں، اگر رحمت خدا چاہتے ہو تو حدیث کے ساتھ پڑھو. بہت توجہ، فرشتوں کی معیت چاہتے ہو تو حدیث کے ساتھ پڑھو. فرشتوں سے استغفار کروانا چاہتے ہو تو حدیث کے ساتھ پڑھو. ہم و غم دور کرنا چاہتے ہو تو حدیث کے ساتھ پڑھو. حاجت طلب، حاجت کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچانا چاہتے ہو تو حدیث کے ساتھ پڑھو. اب جملہ رائے گا نہ جانے پائے تو ایک بات آپ کے حوالے کر دوں. آپ یقین کریں اسلامی دنیا میں 57 ممالک پائے جاتے ہیں. میری بات مکمل ہو گئی. اس دنیا میں 57 اسلامی ممالک ہیں. 56 نے حدیث قصہ کو چھوڑ دیا. ایک ایران نے اپنے تسبیح کا دانہ بنا لیا تو نزلت علیہم الرحمہ کہیں دیکھنے کو ملے گا، ایران میں دیکھنے کو ملے گا. ساری پابندیوں کے بعد مدد کی ہے، بھیک نہیں مانگی ہے. یہ ہے نزلت علیہم الرحمہ. ایک بلند ترین صلوات عظمت محمد اور آل محمد. یہاں سے آخری بات کی طرف آپ کے اذہان عالی کو لے آؤں، اس کے بعد گفتگو کو سمیٹ دوں. اتنا فائدہ اگر ظاہر ہے کہ کسی ایک نفس تک بھی میری بات پہنچ گئی
تو آپ یقین کریں مجلس کامیاب ہے. لیکن یہ مجلس میں نے نہ واہ واہ کے لیے پڑھی ہے نہ داد و تحسین کے لیے پڑھی ہے. بیماری کا وہ نسخہ آپ کے حوالے کیا ہے جس کے لیے پیسہ خرچ نہیں کرنا. آپ یقین کریں علاج فری میں ہو سکتا ہے. گھر میں کتاب نہیں ہے مسجد چلے جائیے گا, جگہ بدل جائے گی تو برکتوں میں اضافہ ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. اور اب ظاہر ہے کہ میں نے کہا کہ کوئی اصلاح نہ کہلائے گی جب تک کہ اسے فضائل آل محمد کا ساحل نہ مل جائے. ظاہر ہے کہ جب سارے لوگ کے سامنے جمع ہو گئے تو وہ خدا جس نے کبھی کوئی مجلس نہ پڑھی ہو, ظاہر ہے کس فلائٹ سے بلایا جائے, کتنا نذرانہ طے کیا جائے, کون سی جگہ مطلب منتخب کی جائے. اس لیے کہ اب آج ایک فکر یہ پیدا ہو گئی ہے. آج ہی بات ہو رہی تھی کہ صاحب کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس بات کی کوشش میں رہتے ہیں کہ کوئی ایسا خطیب بلایا جائے کہ 4 سال کے بچے بھی گھر چھوڑ کے آ جائیں. یعنی آپ یقین کریں میں پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں, کوئی ایک آدمی ایسا لا کے دکھائیے جو مجلس سے پہلے یہ پلان بنائے کہ مجمع آئے نہ آئے مادر حسین آ جائے. توجہ دیا, مجمع آئے نہ آئے اہل بیت آ جائے. سب کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ صاحب کسی ایسے کو بلا لیا جائے کہ ظاہر ہے کہ مجمع زیادہ ہو جائے. اچھا میں پلٹ کے یہ اپنے لیے تو پڑھ نہیں سکتا کہ میں یہاں اس لیے بلایا جاتا ہوں کہ تاکہ تبرک کم لگے. توجہ دیا. اب آپ آئیے میں ایک فقرہ صرف فضائل کا پڑھوں گا. جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو خدا جس نے کبھی کوئی مجلس نہ پڑھی ہو, کیا روحانی مجلس, روحانی انداز میں یہ مجلس ہو رہی ہے جو ہم لوگوں کے بچپنے میں پڑھی جاتی تھی حدیث کے ساتھ رویان فاطمہ زہرا. اب تو ذرا سا ظاہر کہ واقعی میں تبدیلی نہیں لفظوں میں تبدیلی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. انصر بھائی آگے آ جائیں, ایک اور بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. بالکل گفتگو آخری منزل پر ہے. تو وہ خدا ایک مجلس پڑھنے کے لیے بیٹھا. یہ جو ذرا کہ آج کل جو رائج ہے اس میں یہ فقرہ نہیں ہے, مگر اس کو آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو اعلموا یا ملائکتی و سکانا سماواتی. جس واقعی انداز میں یہ مجلس پڑھی جا رہی ہے, میرے جیسے مکار ذاکر کا نہ قالہ ہے نہ یقولو ہے, کچھ نہیں ہے. اعلموا جان لو میرے ملائکہ وسکانہ سماواتی. میں نے کہا مالک اگر پوچھا بھی تھا تو فرشتے نے پوچھا تھا کہ زیر کسا کون ہے. یہ سکانہ سماواتی یعنی جتنے آسمان پر ہیں سب کو بلایا جا رہا ہے کہ یہ مجلس میں پڑھ رہا ہوں اور سب کو بلا کے بتا رہا ہوں فضائل آل محمد پڑھنا یہ بدعت نہیں ہے, سنت الہیہ ہے. اور سب کو جمع کیا گیا یا ملائکتی و سکانہ سماواتی. اب ظاہر ہے کہ اسی لفظ کو پہنچانا تھا عزتی و جلالی. قسم ہے مجھے میری عزت کی اور میرے جلال کی. درمیان کی وہ لفظیں چھوڑے دے رہا ہوں. اس کے بعد پروردگار عالم نے ظاہر ہے کہ ایک لسٹ پیش کی ہے کہ ما خلقتو سماعا مبنیہ ولا ارضم مدھیہ ولا قمرم منیرہ ولا شمشم مضیہ ولا فلکن یدور ولا بحرن یجری. پوری محنت کا نچوڑ آپ کے حوالے کروں, آپ جا کے دیکھ لیجئے گا. 7 چیزوں کا تذکرہ ہے کہ یہ 7 چیزیں پیدا نہ ہوتی اگر صاحبان کسا نہ ہوتے. آپ یقین کریں یہ 7 چیزیں پیدا نہ ہوتی اگر یہ صاحبان کسا نہ ہوتے. یہ 7 چیزیں وہ ہیں جو کائنات کی حیات کے ذمہ دار ہیں. یہ 7 چیزیں وہ ہیں
آپ یقین کریں کوئی دوا ٹیبلٹ نہیں ہے یہ 7 چیزیں وہ ہیں جو کائنات کی حیات کی ذمہ دار ہیں. یہ 7 چیزیں نہ ہوتی وقت نہیں ہے ورنہ آگے اور بڑھ جاتا. آپ یقین کریں اگر یہ 7 چیزیں سمجھ میں اسی وقت آئیں گی یا اگر آگے بڑھ کے سمجھنا ہے تو یاد رہے اللہ نے کتنی احتیاط برتی. جس سورے میں پورا قرآن جمع کیا جسے سورہ حمد کہا جاتا ہے اس میں بھی 7 ہی آیت کو رکھا تاکہ ملا لینا کوئی فرق نہ ملے. ختم ہو گئی گفتگو. اب ظاہر ہے کہ یہ 7 چیزیں پیدا نہ ہوتی. ٹھیک ہے اس میں ایک لفظ ہے اس پر برادر عزیز مولانا عروج جون پوری کی ایک بڑی اچھی بحث ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے بڑی عدالت اور صداقت کیا ہو سکتی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے مضمون کو اچھی طرح جانتے بھی ہیں کہ وہ کیا پڑھتے اور میں کیا پڑھتا ہوں. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. ان کی پوری گفتگو سے بالکل الگ ہو کر ولا بحر یجری یہ سمندر نہ پیدا ہوتا. کون نہ ہوتا؟ اب حدیث کسا کے تعارف سے آگے بڑھیے میری طرف سے نہیں. جو تعارف حدیث کسا نے کروایا اس کی طرف سے آپ آگے بڑھیے وہی لائن رہے لائن الگ نہ ہو. یہ سمندر پیدا نہ ہوتا اگر زہرا نہ ہوتی. ہائے ہائے. یہ سمندر پیدا نہ ہوتا اگر زہرا کے باپ نہ ہوتے. یہ سمندر پیدا نہ ہوتا اگر زہرا کے بچے نہ ہوتے. ہائے ہائے. یہ سمندر پیدا نہ ہوتا اگر زہرا کے شوہر نہ ہوتے. سمندر کوئی فائدہ پہنچائے نہ پہنچائے مگر پوری دنیا کو جو نمک سپلائی کر رہا ہے پوری دنیا کو سمندر نمک سپلائی کر رہا ہے. پھر جملہ دوہرا رہا ہوں اگر زہرا نہ ہوتی تو یہ سمندر نہ ہوتے. اگر زہرا کے بابا نہ ہوتے تو یہ سمندر نہ ہوتا. اگر زہرا کے بچے نہ ہوتے تو یہ سمندر نہ ہوتا. اگر زہرا کے شوہر نہ ہوتے تو یہ سمندر نہ ہوتا. تو نمک کھانے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تم زہرا کے محب ہو یا نہیں ورنہ تم سے بڑا نمک حرام کوئی نہ ہوگا. بقیہ انشاءاللہ 6 چیزیں اور ہیں اس پر بھی ایک مکمل گفتگو ہے. یہ فقرے یوں ہی نہیں حدیث کے سامنے استعمال ہوئے کس ترتیب سے اللہ نے استعمال کیا ہے اس پر بھی بحث کی ضرورت ہے. توجہ دے آپ تتمہ کلام کہ ظاہر ہے کہ جب پوری گفتگو ہو گئی تو کہاں سے اللہ نے شروع کیا مجھے وہی لفظ پھر دوہرا کے مصائب کی طرف آنا ہے. اعلموا یا ملائکتی وسکانہ سماواتی عزتی و جلالی. قسم ہے مجھے میرے جلال قسم ہے مجھے میری عزت کی. یعنی اب آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے گا جتنی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائی ہیں سب بائی پاس نکل گئی. 3 کی قسم زیتون کی قسم سرپٹ دوڑتے ہوئے گھوڑے کی قسم جتنی قسمیں ہیں مگر پورے قرآن میں اللہ نے عزت کی قسم نہیں کھائی ہے. یہ کہا ہے کہ عزت خدا کے لیے مگر قسم نہیں کھایا. پورے قرآن میں آپ پوری تحقیق آپ کے حوالے کر رہا ہوں لفظ جلال کی قسم نہیں کھائی ہے اللہ نے. میں نے کہا میرے مالک اتنے عظیم المرتبت قرآن میں تو نے عزت اور جلال کی قسم نہیں کھائی. حدیث کے سامنے عزت اور جلال کی قسم کھا رہا ہے. شاید خدا جواب دے کہ قرآن امت نیزے پر اٹھا لے گی بلند کر دے گی اس پر تیر بارانی بھی ہو جائے گی. میں جن کے لیے قسم کھا رہا ہوں یہ بھرا گھر لٹا دیں گے جلال الہی پر حرف نہ آنے دیں گے. توجہ دے آپ. اب ظاہر ہے کہ ایک لسٹ اگر آپ کے حوالے کروں تو یوں ہی کربلا مکمل ہو جائے اور حق مجلس ادا ہو جائے. یہ ایک ایک قربانی دے دیں گے مگر جلال الہی پر حرف نہ آنے دیں گے. ظاہر ہے کہ اگر ان کا 17 دن کا بچہ بہن کی گود میں رہ جائے گا
تو یہ جھک کر اس کے کان میں یہ کہیں گے کہ میرے لال اگر تم کربلا نہیں جاؤ گے تو میں سوال آپ کس کے لیے؟ جزاک اللہ. آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما. میں اسی لفظ کو بنیاد بنا کر مصائب پڑھوں گا. یہ عزادارو مصائب بھی بالکل الگ نوعیت سے مولا نے عطا کر دیا تو آپ کے حوالے کر دوں. یہ 32 برس کے بھائی کے کٹے ہوئے بازو اٹھا لیں گے مگر جلال الہی پر حرف نہ آنے دیں گے. یہ ظاہر ہے کمسن بھتیجے کے لاشے کے ٹکڑے کربلا کے مقتل میں چن لیں گے مگر جلال الہی پر حرف نہ آنے دیں گے. یہ 18 برس کے کڑیل جوان لال کے زخمی سینے سے برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل نکال لیں گے مگر جلال الہی پر حرف نہ آنے دیں گے. یہی وجہ ہے عزیزو حسین نے جلال الہی اور عزت الہی کو بچانے کے لیے جو پورا منصوبہ تیار کیا اس منصوبے کے سب سے کمسن سپاہی کا نام علی اصغر. نہیں میں بہت گاڑھی تاریخوں میں نہیں جانا چاہتا, کچھ تاریخیں اور بھی ہیں مگر جو شہرت رکھتی ہیں میں اس بنیاد پر یہ فقرہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یہ عزیزو سب سے کمسن سپاہی کا نام علی اصغر ہے. یہ جملہ اگر پہنچ جائے تو یہی کل مصائب ہے عزادارو. کربلا میں اصل میں مرنا کمال نہیں تھا, کربلا میں رشتہ حیات کو آگے بڑھانا کمال. میں نے ایک لفظ کہی ہے, آپ واقعی اس پہ غور کریے گا تو گھروں تک روتے ہوئے جائیں گے. کربلا میں جینا کمال, کربلا میں مرنا کمال نہیں تھا. حسین مدینے سے چلے ہیں تو ہر خطبے میں یہ بتایا ہے کہ میں جان دینے جا رہا ہوں, نہ میں ریاست کے لیے جا رہا ہوں نہ میں حکومت کے لیے جا رہا ہوں. میرا مقصد قربانی دے کر اسلام کو بچانا ہے, میرا مقصد سر دے کر نمازوں کا تحفظ کرنا ہے, قانون الہی کو بچانا ہے. تو کربلا میں مرنا کمال نہیں تھا, کربلا میں جینا کمال تھا. کیسے؟ بقول مولانا ابو القاسم صاحب قبلہ کہ جس زمین کا ٹمپریچر 55 ڈگری سے آگے بڑھ جاتا ہے وہاں کی زمینیں پھٹ جاتی ہیں. اے عزیزو غور کیا آپ نے کیوں حسین سب سے آخر میں اصغر کو لے کر آئے؟ اس لیے کہ کربلا میں جینا کمال تھا, مرنا کمال نہیں تھا. کہ جہاں واقعی پیاس کی شدت میں کلیجے بھونے جا رہے ہو وہاں رشتہ حیات کو آگے بڑھانا واقعی بڑا مشکل مسئلہ تھا. ہمارا کروڑوں سلام حسین سب سے آخر میں اصغر کو اس لیے لائے تاکہ زمانہ جان لے اکبر کتنا قوی ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. پروردگار یہ مجمع مجلس حسین میں رو رہا ہے, یہاں سے یہ اپنی جھولیاں خالی نہ لے کے جانے پائیں, ان کی دلی مرادوں کو برلا. اے عزادارو چھوٹے چھوٹے 2 منظر ہیں, اگر وقت ملا تو وہاں تک پہنچوں گا ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے. حق کے گریہ ادا ہو جائے میں مصائب یہیں پر مکمل کر دوں گا. اے عزادارو اے رونے والو, حسین سب سے آخر میں اصغر کو اسی لیے لے کے آئے تاکہ دنیا پہچان لے جہاں 6 ماہ کے بچے کی قوت صبر اتنی مضبوط ہو کہ 55 ڈگری کے ٹمپریچر میں وہ بچہ اتنا ہوش و حواس میں ہو کہ باپ کی آواز سن بھی لے, گریہ بھی کر لے, جھولے سے گرا بھی دے. یہ کربلا ہے کربلا. جزاک اللہ. بس مجلس تمام ہو گئی. یہ اتنا آسان مرحلہ نہیں ہے جتنی آسانی سے میں نے آپ کے لیے آپ کے حوالے کر دیا. اگر واقعی اتنی شدت کی گرمی میں اگر کوئی بچہ باحیات ہے بھی تو وہ ہل سکتا ہے کہ نہیں ہل سکتا. یہاں لہجہ امامت کو کربلا کے
ایسے مرحلے میں محسوس کرنا کہ میرا بابا حل من ناصرن ینصرنا کی آواز بلند کر رہا ہے، اور پھر اپنے آپ کو جھولے سے گرانا۔ آپ اندازہ کریں علی کے گھرانے کے شیرخوار بچے بھی معرفت کی کس منزل پر ہوتے ہیں۔ یہ عزادارو مجلس مکمل ہو گئی، ایک چھوٹا سا منظر سن لو کہ میں پھر یہ فقرہ دہرانا چاہتا ہوں، پھر یہ جملہ دہرانا چاہتا ہوں، اگر پہنچ جائے تو واقعی حق کے گریہ ادا ہو جائے گا۔ کربلا وہ جگہ ہے، کربلا وہ محاذ ہے کہ جہاں فطرت پر تربیت نے حکمرانی کی ہے، یعنی یوں لفظ بدلوں کہ تربیت کی جیت ہے فطرت کے اوپر۔ توجہ دے آپ، کیسے فطرت پر تربیت کی جیت کا نام ہے کربلا؟ ایک بچے کے گلے پر تیر کا لگنا، یعنی تیر کھا کے رونا یہ فطرت ہے، مگر تیر کھا کے مسکرا دینا یہ واقعی تربیت کی جیت ہے، جو کربلا کے علاوہ کہیں نظر نہیں آتی، یہ فقط کربلا میں نظر آتی ہے کہ حسین نے اپنے بچے کو اس طرح سے پالا کہ ظلم کی دنیا پسپا ہو کے رہ گئی۔ مجلس تمام ہو گئی، گلے پر بچے کے تیر لگ گیا۔ حسین کربلا کے مقتل میں جب پھر خیمے کی طرف پلٹے تو روز عاشورہ یہ عمل آپ کرتے ہیں۔ فاطمہ کا لال 7 بار آگے بڑھا، 7 بار پیچھے ہٹا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اے رونے والو، آخری منظر ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ماں نے بھی جب بچے کو دیکھا تو صرف ایک خواہش کر دیا، میرے سرکار اگر میرے بچے کو سپرد لحد کر دیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ حسین نے رباب کی اس خواہش کو منظور کر لیا، پشت خیمہ پر آئے، 6 ماہ کے بچے کو جلتی ہوئی ریتی پر لٹا دیا، ذوالفقار سے ننھی سی لحد بنائی۔ علامہ جوادی رسالت الہیہ میں لکھتے ہیں کہ جب لحد تیار ہو گئی تو ایک مرتبہ حسین نے بچے کو اپنے ہاتھوں میں لیا، چاہتے تھے کہ سپرد لحد کر دے۔ اصغر کا چہرہ حسین کے سامنے آ گیا، نہ جانے باپ کو کیا یاد آ گیا کہ بچے کو گلے سے لگا کر حسین کربلا کے مقتل میں بڑی دیر تک روتے رہے، یہاں تک کہ پشت حسین سے زہرا نے آواز دی، اے میرے لال، یہ ماں تیرے بچے کو سنبھالنے آ گئی ہے، اپنے بچے کو سپرد لحد کر دے بیٹا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم بحق الزہراء بیہا وبالہا وبنیہا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد مصطفیٰ، ان کی ذریت طاہرہ کا ہمیں اعمال صالحہ کی دولت سے مالا مال۔ ہمارے درمیان جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عنایت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو عطا فرما۔ پروردگار مرحوم کو جوارح معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے جملہ پسماندگان کو صبر جمیل کی دولت سے مالا مال کر دے، جنت البقیع کی تعمیر کا سامان غیب سے فراہم کر دے۔ اے میرے کریم مالک، ہماری قوم اور ملت کے جو بچے تعلیم حاصل کر رہے
ان کو ان کے مقاصد میں کامیاب کر دے۔ ان دعاؤں میں سب سے اہم اور آخری دعا، تجھے واسطہ ہے علی اکبر کی جوانی کا، تجھے واسطہ ہے غازی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا، تجھے واسطہ ہے گلوے نازنین علی اصغر کا، تجھے واسطہ ہے جناب قاسم کے پامال بدن کا، تجھے واسطہ ہے شہزادیوں کی اسیری کا، تجھے واسطہ ہے بی بی سکینہ کے اس نیل گوں رخسار کا، جس رخسار کی رنگت شمر کے تماچوں سے کربلا سے شام تک روزانہ تبدیل ہوتی رہی۔ ہمارے نامہ اعمال میں کچھ نہیں، یہی آنسو ہے، یہی مصائب ہے، یہی ذکر غریب زہرا ہے، اسی کو ہماری نجات کا یقینی ذریعہ قرار دے۔ پروردگار تیری آخری حجت، ہمارا آخری امام پردہ غیب میں ہے، اپنے اذن کے ذریعے ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل عنایت فرمائے۔ ان الظہور ہمیں اس لائق بنا دینا کہ ہم اپنے امام کے سامنے حاضر ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ آپ حضرات سے پھر گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر توقیر حسن صاحب مرحوم ابن فریاد حسین صاحب کی